شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج یوم عاشور ہے اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ ان کے جانثار ساتھیوں نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جو عظیم قربانی دی تھی، اس قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، اور اسی پر ہم آج پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں ہوں سلمان حسن اور ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، یہ جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں جی، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ بالکل۔ جب انہوں نے سید علی حجویری کے مزار پر چلہ کاٹا تو یہیں انہوں نے یہ اشعار بھی ارشاد فرمائے، اور اس کا مطلب سر اردو میں، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک فارسی اس وقت زبان تھی نا، سرکاری زبان تھی، اور آج بھی پورے اس خطے کی زبان ہے، اور یہ تو ایسی فارسی ہے کہ جو فوراً سمجھ آتی ہے۔ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر میں اس میں سے ایک سوال صرف کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہے کہ حقیقت تو یہ کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے، یعنی لا الہ کلمہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط۔ مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انکار سے آغاز ہو رہا ہے۔ کوئی طاقت جو ہے، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے، اللہ کی معصیت میں اس کے ساتھ ہم نے نہیں جھکنا، خواہ وہ کتنی مضبوط نہ ہو، کتنی آپ کو زبردست نہ نظر آ رہی ہو، آپ نے اللہ سے جڑنا ہے اور اس طاقت کو چیلنج کرنا ہے، اور اس کا عملی ثبوت دیا امام تو حسین۔ یہ اب دیکھیں نا کہ حضرت علی جب شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت امام حسن جو ہیں انہوں نے ان کی خلافت قائم ہوئی۔ کوفہ جو ہے وہ دارالحکومت ہو چکا تھا مسلمانوں کا، اسلامی سلطنت کا۔ حضرت علی نے جو دارالحکومت تھا مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے تھے۔ بالکل۔ اب وہاں حضرت امام حسن کی بیعت ہو گئی، ان کی خلافت ہو گئی۔ اب جو والی شام تھے امیر معاویہ، وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور اب امام حسن نے بس خون ریزی سے بچنے کے لیے، جنگ و جدل سے بچنے کے لیے، اور ایک معاملہ کر لیا، ایک معاہدہ ہو گیا ان کے درمیان، اور وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اب اس کا جو معاہدہ ہے اس کی تفصیل کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان، اور دستبرداری اختیار کر لی۔ لیکن یہ ہوا کہ اب جب امیر معاویہ کے بعد جو خلافت ہے نا، وہ پھر مشاورت سے اس کو طے کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی وہاں پھر مسلمان جو ہیں، جس طریقے سے روایت تھی ہماری، دیکھیے جس وقت اسلام آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت تو کیسر و قسطہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ہر جگہ موروثی بادشاہت تھی، باپ کے بعد بیٹا وہ حکمران ہوتا تھا۔ تو اسلام نے آ کے ایک نئی سیاست کی اور نئے طرز حکومت کی بنیاد ڈالی، نیا کانسیپٹ دیا۔ تو جو پہلے خلیفہ منتخب ہوئے وہ بھی مشاورت سے ہوئے، پھر ان کے حضرت عمر کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا، ان کا کوئی عزیز نہیں تھے، حضرت عمر نے پھر 6 آدمی کی کمیٹی بنائی، اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت جو ہوتی ہے، اور پھر حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اب یہ جو ایک خلافت ہے مسلمانوں میں، جو خلافت راشدہ جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد لوگوں کی رائے پر تھی، اور یہ اس کا دیکھیے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، جب وہ خلیفہ بنے بنو امیہ کے دور میں، بہت بعد میں آ کے، اور ان کو نومینیٹ کر دیا اس سے پہلے خلیفہ نے کہ بھئی میرے بعد عمر ہوں گے، عمر بن عبدالعزیز۔ تو جب وہ آئے مسجد میں بیٹھے اور انہوں نے کہا، لوگوں میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، اچھا، تم جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لو۔ صحیح۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ ہی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو ہم 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، جو برسوں بعد تشریف لائے، یعنی حضرت علی کی شہادت کے۔ اب یہ ایک بنیادی اصول جو ہے
خلافت کا طے ہوا. تو جب اس کی خلاف ورزی ہوئی اس معاہدے کی تو پھر معاملہ جو ہے خراب ہوا. امام حسن جو ہیں وہ تو ان کو زہر دیا جا چکا تھا, وہ شہید ہو چکے تھے, رخصت ہو چکے تھے. امام حسین یہاں موجود تھے اور ان کو پھر کوفے میں لوگوں نے ان کی بیعت کی, مطالبہ کیا آپ ادھر آ جائیں. انہوں نے وہاں کا رخ کیا. اب مسئلہ یہ ہے, اور پہلے حضرت امام حسین جو ہیں ان کا تنازع کھڑا ہوا اور ان کو یعنی انہوں نے مقابلہ کیا, اور یہ جو کیا جا رہا تھا نا ان کو, تو جبر جو ہے یہ بس طے کیا کہ جبر کے ذریعے سے حکومت قائم نہیں ہوگی, اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور جب امام کی شہادت ہو گئی, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں ان کے نواسے جو ہیں عبداللہ بن زبیر, پھر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا مکہ میں کہ جبر جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. تو یہ ایک دیکھیں نواسہ رسول اور نواسہ خلیفہ رسول دونوں جو ہیں وہ انہوں نے علم بلند کیا اور مقابلہ کیا, اور آج اسی سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں, اسی سے ہم حوصلہ پاتے ہیں, اور اسی روایت کو زندہ رکھنے کو ہم حسینیت سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی شامی صاحب, لیکن جب اتنے ہمارے آئیڈیل یعنی کہ ہم کہہ لیں کہ ایک دور خلافت تھا جس نے سب کچھ بتا دیا بعد میں اصلاح کی معاشرے کی, تو پھر یہ اینڈ یزید کے معاملات پہ آ کے کیسے ہوا کہ اس نے ایک بگاڑ پیدا کر دیا؟ دیکھیے اب جو یہ جو موروثی بادشاہت جو تھی, کیونکہ ارد گرد سب جگہ چلی آ رہی تھی, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے یہاں قائم کر لیتے ہیں. تو یہ انحراف تھا, یہ انحراف تھا جس کو مسلمانوں کا جو اجتماعی ضمیر ہے جس کو اس نے قبول نہیں کیا. تو بہرحال اب یہ یہی تو نہیں نا, پھر حرام کو حلال اتنی تفصیل میں یہاں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ابھی تو مجھے حفیظ جلندری صاحب جو ہیں, اچھا مرحوم وقفور ہمارے شاعر پاکستان, جو ترانے کے خالق ہیں, قومی ترانے کے, پھر شاہ نامہ اسلام لکھا. اب ان کے اشعار ہیں, میں آپ کو بھی سناتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شہ سوار ہے, کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے, میں رضائے مست ہے, کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے, مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرف سے کئی شقی گرتے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے. غضب تیغ دوسرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے علماء زبان شرق و غرب سے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے, زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے, مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن, کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے. یہ بالیقین حسین ہے, علی کا نور, نبی کا نور عین ہے. دلاوری میں فرد ہے, بڑا ہی شیر مرد ہے, کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ, مجاہد خدا ہے یہ, جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہ شام ہے, ہزار انتظام ہے, ادھر دشمنان دین, ادھر فقط امام ہے, مگر عجیب شان ہے, غضب کی آن بان ہے, کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے, نور عین ہے. افتخار عارف صاحب نے سر کہا تھا, سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. تو بہرحال کچھ حضرت حسین کو ہمارا سلام پہنچے, بے شک سر, حسینیت کو ہمارا سلام پہنچے سر, کچھ اور ہمیں جذبہ پیدا ہو اپنی بات کرنے کا, جبر کے سامنے ڈٹنے کا, سر
نہ جھکانے کا اور استقامت سے کھڑے ہونے سر اگر کا۔ اجازت دیں چند اشعار ہیں، میں نے کوشش کی تھی عقیدت کے طور پہ کہ آل نبی پہ جو ستم کربل میں ہوا ہے، دنیا میں کسی پہ نہ کسی پل میں ہوا ہے۔ عباس نے کٹائے بازو لب دریا، بھائی شہید اس کا مقتل میں ہوا ہے۔ ہوگا جری تو اس کا کبھی سر نہ جھکے گا، یہ فیصلہ خیبر کے دنگل میں ہوا ہے۔ جو بھی ہٹا علی کی راہ سے سلمان، وہ آدمی بدی کی دلدل میں ہوا ہے۔ آپ کے اشعار ہیں؟ جی سر، کہتے ہیں سر۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ امام حسین کی شخصیت جو ہے وہ ایسی شخصیت کہ جس پر صرف یہ نہیں، دنیا بھر کے لوگوں نے اور خاص کر غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ لکھا۔ میں صرف مثال کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جی اسلام کا پھلنا پھولنا، یعنی ہجرت کے بعد پہلی ولادت جو ہوئی ہے مدینہ میں وہ حضرت حسین کی ہے۔ ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد صحیح۔ تو انہوں نے کہا تھا سر اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا امام حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان آزاد کرا لوں۔ طاقت کا یعنی کہ وہ ایک استعارے کے طور پہ جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہاں تو اب یہ جو ان کی روایت ہے اور ان کی شہادت ہے، بس اس سے ہم ولول حاصل کرتے رہیں گے۔ اقبال نے تو کہہ دیا نا، بات ختم کر دی۔ کیا سر؟ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اب آئیے پاکستان کے حالات پر۔ سر بس پاکستان کے حالات پہ آتے ہیں، اور بڑے اہم کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ہیں، خاص کر ہمیں سبق وہی والی باتیں ہم لیتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم بہت سارے سبق ملتے ہیں، مل جل کر رہنے کا سبق سر۔ لیکن یہاں پر جو لگ رہا ہے کہ جی کسی طرح سے کسی جماعت کو دبا دیا جائے، پابندی لگا دی جائے اس پر، اور اس پر ہاں لگ رہا ہے سر کہ نون لیگ جو ہے وہ پابندی واقعی لگانے جا رہی ہے، یہ ڈرانا دھمکانا مقصد تھا، اور اب یہ کہ آہستہ آہستہ اس سے مقصد سے پیچھے کچھ ابھی تو دیکھیں، ابھی تو کچھ کنفیوژن ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو گفتگو کی ہے حضرت سید علی حجویری کے مزار پر، جی سر، تو انہوں نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی مشاورت ہوگی اور پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، کابینہ میں، اور پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو انتہائی اقدام ہے، پابندی جو ہے، آپ دیکھیے، آپ انتخابات ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے ووٹ حاصل کر لیے، ان سب سے بڑی جماعت جو ہے قومی اسمبلی میں ان کی ہو گئی، لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب منتخب ہو گئے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پھر ان کی حکومت بن گئی صوبے میں۔ تو یہ اس کے بعد جو کارروائی ہے نا، اب اس کے نتیجے جو ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس میں تو بڑے سنگین سوالات اٹھتے ہیں، اور ماضی ہمارا جو ہے ہمیں بار بار یاد آتا ہے، اور ماضی کی یادیں ہمیں ڈستی ہیں، تو کوئی ایسا راستہ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے، سبق سیکھنا چاہیے، اور کوئی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنی چاہیے، اور ہم سب پاکستانی ہیں، اور جو اکثریت جو ہے، دیکھیں اکثریت کے جو نمائندے ہیں ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے، یہ ہم کب تک یہ سودا بیچتے رہیں گے؟ اور قومی سلامتی جو ہے اس پر کیا گزری ہے، دیکھیں تو صحیح نا، ہم نے قومی سلامتی کے نام پر مشرقی پاکستان میں آپریشن کیا، نتیجہ پھر کیا ہوا؟ قومی سلامتی کہاں گئی؟ سانپ بھی نہیں مرا اور لاٹھی بھی ٹوٹ گئی۔ اور جو سردار یعقوب خان تھے، جو وہاں کمانڈر تھے مشرقی پاکستان کے، لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، انہوں نے خط لکھا یحییٰ کو، بار بار بات کی، ملاقاتیں کی، پھر خط لکھا ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ ملتوی کریں گے، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، یہاں بہت کچھ تو خون ہوگا، حالات کو سنبھالا نہیں جا سکے گا، فوج میں بغاوت ہو جائے گی، ایسٹ پاکستان رائفلز وہ میں بغاوت ہو جائے گی، اور لوگ جو ہیں ان کا خون بہایا جائے گا۔ اس کو آپ کسی طور اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کریں، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بالکل، کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ یحییٰ خان نے کہا او ہو یہ تو ایسے ہی ہے، اس میں تو جوہر ہی نہیں ہے، اہمیت نہیں دی۔ دیکھیے اب ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، ایسا اقدام کرنے سے کیا فائدہ جس میں تلوار بھی ٹوٹ جائے اور ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔
سر نصر اللہ ملک صاحب نے جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شمس صاحب کیسے ہیں؟ ملک صاحب، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے شروع ہوئی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب انتخابات کے بعد جبکہ پی ٹی آئی نے اپنی ایک حیثیت کو، ایک اپنی جو یعنی انتخابی ساکھ جو ہے اس کو قائم کر لیا، ووٹ لے لیے اور ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھری، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی جو ہے کوئی نتیجہ خیز ہو سکے گی؟ شامی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو جتنا آپ نے قریب سے دیکھا ہے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ جن ادوار کی آپ نے مثال دی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ماضی کے ہمارے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کچھ بہتر فیصلے نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کئی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگتی ہے، اور جس طریقے سے پابندی انتخابات کے بعد آپ نے درست کا حکومت بننے کے بعد صوبائی ان کی حکومت ہے، پارلیمنٹ کے اندر وہ موجود ہیں، تو ایسی پابندی ملکی سیاست، جمہوریت اور پارلیمانی سیاست کے لیے خاصی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات کو جو میں سمجھتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے رویے اور ان کے کردار ہی جمہوریت کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کا باعث بنتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کو خطرات ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف سے جو گلہ کیا جاتا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو سیاسی دائرے میں شامل رکھے اور کسی ایسے اقدام کی طرف نہ جائے جس کے نتیجے میں جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، اس وقت سے لے کے اگر آج کے دن تک دیکھا جائے شامی صاحب، تو تحریک انصاف کا جو رویہ رہا وہ شاید جمہوری رویہ نہیں رہا۔ پارلیمنٹ سے وہ نکلے، انہوں نے اپنے اوپر جو قرارداد ان کے خلاف پیش ہوئی اس کو مسترد کر دیا، اس کو عالمی سازش قرار دے دیا، پھر جس کے بعد انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک ایسا احتجاج اور ایک ایسا رد عمل کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں یہ کلیش بڑھتا چلا گیا، اور یہ کلیش اس حد تک بڑھا کہ 9 مئی جیسا سانحہ بھی اس ملک کے اندر ہو گیا۔ پھر یہ کلیش یہاں تک آن پہنچا، یہ کہا جانے لگا کہ آرمی چیف بھی ہم نہیں لگنے دیں گے، بلکہ ہماری مرضی کا جو آرمی چیف تعینات کیا جائے گا۔ یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں بلکتی رہی، اور بار بار تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے یہ کہا جاتا رہا، اگرچہ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، اگرچہ یہ بات مان لینی چاہیے کہ 2024 کے انتخابات میں ان کی بات شکایات درست بھی ہیں، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ 2018 ملک صاحب جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا، ان سے نشان چھین لیا گیا یا ان کے پاس نشان نہیں تھا، ان کے جو لوگ تھے انہوں نے مختلف نشانوں پر حصہ لیا انتخابات میں، اور وہ جیت گئے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، ایک بڑی تعداد میں قومی اسمبلی میں آ گئے، کے پی کے میں اپنی حکومت بنا لی، پنجاب میں بھی قابل ذکر نشستیں حاصل کر لی۔ تو یہ اگر کوئی کارروائی ہونی تھی تو اس سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اس کا انتظار کیوں کیا گیا کہ ان کی پہلے ان کی جو حیثیت ہے، نمائندہ حیثیت، اس کو مسلم ہو جائے، اس کو مضبوط کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کارروائی ہو اور ان کے ووٹرز کو یہ پیغام دیا جائے کہ ان کے لیے سسٹم میں کوئی سپیس نہیں ہے۔ یہ بات تو میں آپ کی اس بات سے سوچ سے اتفاق کرتا ہوں شامی صاحب، یہ مرحلہ اگر تھا پابندی کا، یا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس وقت یہ فیصلے کر لیے جانے چاہیے تھے، یا کم از کم ایسے اقدامات اٹھا لیے جانے چاہیے تھے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پہ جا رہی ہے یہ کلیش کا راستہ ہے۔ آج یہ فیصلے کرنا بہرحال ایک مشکل بھی ہے، اور اسے غلط بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس سے شاید نتائج کو اچھے نہیں نکلے، یعنی نتیجہ خیز نہیں ہوں گے یہ، کیونکہ جو لڑائی کے بعد جو ہے گھونسا یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ بالکل آپ نے درست کہا، لیکن تھوڑا سا میں یہاں آپ سے عرض کروں گا کہ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ پارلیمنٹ کے اندر ہے، صوبائی ان کی حکومت ہے، ان کو بھی ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہیے۔ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد
شامی صاحب جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ ایک کمپین کا آغاز کیا گیا، اس میں آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں ان تمام ٹی وی چینل کو ٹارگٹ کیا گیا جنہوں نے ایک پریس کانفرنس دکھا دی، ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا، سرکاری افسران کی تصاویر لگا کر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس افسر کی شکل کو پہچانو، اس سے بدلہ لینا ہے۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ مقبولیت کے اس ہتھیار کے ساتھ وہ کس ادارے کو چاہے سرنگو کر سکتی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کلیش کی طرف لے جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کو۔ یہ جو قدم تحریک انصاف کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ آمریت قائم رکھنے کا مینڈیٹ تو نہیں ملا نا کسی کو، جمہوریت کا، جمہوری روایات کا مینڈیٹ ملا ہے، جمہوریت عمل کے اندر کردار ادا کرنے کا مینڈیٹ ملا ہے، یہ اپنی آمریت قائم کرنے کا مینڈیٹ تو نہیں ملا۔ لیکن ملک صاحب، یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی جرگہ بنا کے جائیں، کوئی خان صاحب سے ملیں، کوئی دوسرے سیاسی رہنماؤں سے ملیں، ان کی منت کریں، سماجت کریں، ان کے ساتھ ان کو کہیں بھائی ہمارے حال پہ رحم کھاؤ، پاکستان پہ رحم کھاؤ اور اپنے آپ پر رحم کھاؤ؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی درست بات ہے شامی صاحب، آپ کو بھی اس میں آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں نے جہاں تک آپ کو سنا اس پورے اس کرائسس کے دوران، آپ نے ہمیشہ یہی بات کی کہ اگر کسی کے پاس پاپولیرٹی ہے، اگر کسی کے پاس نشستیں زیادہ ہیں، اگر کسی کے پاس حکومت ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جمہوری روایات توڑ دے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ماورائے آئین قانون، اس کی ذمہ داری تو زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک راستہ ہوگا جس کے نتیجے میں جو ملک کے اندر ایک قیاس ہے، تو ملک کے اندر یہ افراتفری کا عالم ہے، ایک ایسا ماحول ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اداروں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے۔ دو قدم اگر کسی کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، اس میں انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہی راستہ ہوگا کہ پاکستان ان مشکلات سے باہر نکل سکتا ہے۔ بس اس کا راستہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت درست ہو، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم ملک کے 23 کروڑ عوام کی جو قسمت ہے وہ ہمارے جو اقدامات ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، بس آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے، سن کے یقین کر سکے، جا کے انہیں سنا سکے۔ سر اتحادی بھی تو اس میں اتحادی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کے دوسرے اتحادیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ جو حامد رضا ہیں ان کو ہر وقت جناب وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم سب کو آگے بڑھ کر پاکستان تو ہم سب کا ہے نا، ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ بالکل۔ نصر اللہ ملک صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی سر، آپ بس ہم یہی آرزو ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت خان صاحب تو جیل میں ہیں، جو باہر ہیں، وہ لوگوں کو خوفزدہ نہ کریں، اپنے خوف میں مبتلا نہ کریں، خوف دور کریں، محبت کی بات کریں، مفاہمت کی بات کریں، اور لوگوں کے دل پہ ہاتھ رکھیں۔ یہی راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جنگ و جدل جو ہے اس کے نتیجے میں کچھ تو خون تو ہو سکتا ہے، کوئی ہم پھول جو ہیں اگا نہیں سکتے۔ سر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو سی پیک کا جو سر اگلا مرحلہ ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، سر سی پیک سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پر کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ 5 طلبہ جو ہیں اس میں بتائے جا رہے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کیا سر وجہ بن رہی ہے؟ حفیظ جلندری مرحوم کی جو بیٹی ہیں رضا ریاض، جی، ان کا میسج آیا ہے اچھا کہ آپ نے میرے والد کا جو سلام ہے امام حسین کے نام وہ پڑھا ہے، شکریہ ادا کیا ہے۔ جناب شکریہ، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ ہم تو ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جو ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں کہ واحد راستہ یہی ہے، دستور کا راستہ، اس کو اپنانا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو بنگلہ دیش ہے اس میں آج میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، جی سر، انہوں نے جو ہائی کمشنر ہیں ہمارے
بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں پاکستان کے ان سے بات کی اور کہا کہ جو پاکستانی طالب علم اب بھی بہت سے طالب علم پاکستانی وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اچھا, وہاں میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, کہ ان کی سلامتی کا خیال رکھا جائے, اور ان کو بھی تاکید کی کہ وہ بھی دور رہیں, وہ بھی دور رہیں سے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو اصل میں حسینہ واجد جو ہیں, اب یہ اپنے جو جیالے ہیں نا ان کی پارٹی کے, ان کو ہر وقت مضبوط کرنے میں لگی رہتی ہیں. اچھا, اب یہ کہتی ہیں کہ جو مفتی باہنی کے لوگ تھے جو ان کی اولادیں ہیں, ان کے لیے اب انہوں نے 30% کوٹا مختص کر دیا ہے ملازمتوں میں. اچھا, 30%. اب یہ جو مفتی باہنی کے کون لوگ ہیں, نواسے کو ہیں, پوتے ہیں, نہیں ہیں, جو ان کے اس وقت عوامی لیگ کے اور چھاتروں لیگ ان کی جو اس کے جو جیالے ہیں, گویا ان کے لیے ان کی روٹی روزی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اور جو عام طالب علم ہے ان کو یہ گراں گزر رہی ہے کہ بھئی ہم یہ تو میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, اور ایک پارٹی کارکنوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے کوٹے مختص کیے جا رہے ہیں. تو ایک احتجاج جو ہے پورے بنگلہ دیش میں احتجاج کی لہر اٹھی ہے, اور اس کو دبایا جا رہا ہے. اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, ایک طالب علم ہلاک ہوا ہے, وہ زخمی ہوئے ہیں. 5 کی ویسے اطلاعات آ رہی ہیں. سر اس کو ختم بھی تو کیا گیا تھا, اس سرکاری نوکریوں میں 2018 میں کہہ رہے ہیں کہ ختم کر دیا تھا. اس وقت تو 30% کر دیا انہوں نے. اچھا, 30%. اور اس کے معاملہ سپریم کورٹ میں, وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے, کبھی کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ وہ رضاکار ہیں جماعت اسلامی کے, وہ پیچھے ہیں. 1971 میں استعمال ہوتی تھی رضاکار کی. نہیں, رضاکار کی جو پاکستان یعنی فوج کے ساتھ جو نوجوان تھے ان کو رضاکار کہا جاتا تھا. اچھا, وہ مفتی باہنی تھی جو بنگلہ دیش کے جو اور انڈین ٹریڈ تھی, اور وہ اپنی عوامی لیگ کی مسلح ایک تنظیم تھی ایک لحاظ سے. تو بہرحال اب یہ وہ کہہ رہی پاکستان یہ کر رہا ہے. اب بتائیے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل حل کریں محترمہ حسینہ واجد صاحبہ, اور اپنے لوگوں پہ رحم کھائیں, میرٹ کی دھجیاں نہ بکھیریں, اور طرح طرح کے بہانوں سے اور طرح طرح کے ہیلوں سے اب اپنے ہی نوجوانوں کو مایوس نہ کریں. اور یہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں, ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں, انہوں نے ان بچوں کی خبر گیری کی ہے جو پاکستانی وہاں ہیں. اچھی بات ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ جو کیمپوں میں محصور پڑے ہیں, پاکستان کا نام لے رہے ہیں آج بھی, اور پاکستان کی حکومت ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کر رہی, وہ اب پتہ نہیں 1.5 لاکھ رہ گئے ہیں یا 2 لاکھ رہ گئے ہیں, اور کیمپوں میں ہیں, زمین تنگ ہے, اور ان کی کوئی بات نہیں سنتا. تو آپ کو پاکستانی طالب علم کا تو خیال آ گیا, وہ پاکستان کے لیے کہ جو جانثار ہیں اس کے برسوں سے مشقت کاٹ رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ان کی فکر بھی کریں, ان کی طرف بھی توجہ کریں, ان کو بھی واپس لائیں. اور تو اور یہ ابھی میرے پاس ایک شاہد وحید ڈار صاحب ہیں, اچھا, انہوں نے ایک لکھ کے بھیجا ہے, ان کے داماد تھے شجاع الرحمان, ان کی بیٹی ہے مصباح شاہد ڈار اپنے 2 بچوں کے ساتھ. اچھا, 8 سال پہلے شام گیا ہیں وہ ترکی سے ہوتے ہوئے. اچھا, اب ان کا بیٹا وہاں گرفتار ہے, اور بیٹی جو ہے وہ کیمپ میں ہے, اور 2 بچے ہیں, ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. معلوم ہوا کئی پاکستانی وہاں جیل میں ہیں, کیمپوں میں سڑ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے, تفصیل ان کی بھیجی ہے, خدا کے لیے آپ ان کی طرف بھی توجہ دیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہر پاکستانی اس پہ جو بھی مشکل پڑتی ہے دنیا کے کسی کونے میں, وہ پاکستان کی حکومت پر لازم ہے اس کے کام آئے, اس کا ہاتھ پکڑے, اس کی مشکلات کو آسان کرے. تو ڈار صاحب یہ توجہ بھی فرما دیں, اس طرف بھی توجہ کر لیں, اور یہ بھی آپ کے منصب کا تقاضا ہے اور پاکستانیت کا تقاضا ہے. اور پاکستان جو ہے, دیکھیے پاکستان آج بنگلہ دیش میں بھی زندہ ہے, دیکھ لیں آپ, اس کا جذبہ زندہ ہے. پاکستان, بھٹو صاحب نے کہا تھا نا وہاں تقریر کرتے ہوئے سیکورٹی کونسل میں, پاکستان ایک آدرش ہے, پاکستان ایک آئیڈیل ہے, پاکستان ایک آرزو ہے, پاکستان ایک منزل ہے, پاکستان کسی جغرافیے کا اور خطے کا نام نہیں ہے. پاکستان جو ہے ہم اس سے جڑے رہیں گے, اور پاکستان جو ہے
پورا عالم اسلام اس سے طاقت حاصل کرتا ہے. ہماری ساری بدعمالیوں کے باوجود، ساری خرابیوں کے باوجود، ساری کوتاہیوں کے باوجود آج بھی پاکستان جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے. غزہ سے لے کر اور دلی تک ایک حوصلہ ملتا ہے پاکستان کے نام سے. پاکستان کی حفاظت کیجیے، آمین. پاکستان کو توانا کیجیے، اور سر ایسے حالات پیدا کیجئے کہ لوگ یہاں پر رہیں، یہاں کاروبار بھی کریں. اب سر یہ جیسے مسئلہ ہے کہ جی انڈسٹریز اس وقت ہماری متاثر ہو رہی ہیں، وہ تو آئی پی پی سے بجلی مہنگی ہے. پچھلے دنوں پریس کانفرنس ہوئی سر، ایس ایم تنویر صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود ٹیلی فون لائن ایس ایم تنویر صاحب لیڈر ہے بھائی چیمبر آف کامرس کے جو فیڈریشن ہے ہماری FPCCI یونائٹڈ جو بزنس گروپ ہے اس کے سربراہ ہیں. ہمارے ڈین گروپ کے کرتا دھرتا ہیں ہمارے ایس ایم منیر صاحب مرحوم کے فرزند ارجمند ہیں، جانشین ہیں، اور یہاں وزیر رہے ہیں ہمارے ابھی نگران صنعت کے. تو بہت ہی اچھے اور بہت ہی زیرک نوجوان ہیں. انہوں نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا کہ آئی پی پی سے ہمیں نجات دلائی جائے. تو ان سے بات کرتے ہیں. تنویر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم تنویر صاحب. السلام علیکم شامل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعا ہے. آپ کی بڑی کوشش ہے کہ یہ جو آئی پی پی کے معاہدے ہیں اس سے پاکستان کی جان چھٹ جائے. یہ کیا ممکن ہے؟ اتنی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا؟ شامل صاحب، ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ریٹ اس وقت بجلی کے سرکار چارج کر رہی ہے اس پہ پاکستان کی پوری انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور صرف اس سال 25% جو ہے نا وہ لوڈ کم ہو گیا. اس کا مطلب 25% انڈسٹری تو صرف اس سال میں بند ہو گئی ہے. بالکل کنٹینیوسلی بند ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک. 2 ٹریلین روپے جو آئی ٹی پی جو بند پڑے ہوئے ہیں، جو بند آئی ٹی پی کو 2 ٹریلین روپے دیے جا رہے ہیں. اگر اسی طرح سے پیسے دیتے رہے تو یہ ملک تو ہمارا فارغ ہونے والا ہے. تو اس لیے ہم اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ خدا کے واسطے اگر غلط کانٹریکٹ سائن ہو گئے ہیں، اگر رانگ ڈیسیشنز ہو گئے ہیں تو اس کو بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالیں. اگر آپ سولوشن نہیں نکالیں گے تو جو آپ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک کرنی ہے، اکانومی ٹھیک کرنی ہے، اکانومی کہاں سے ٹھیک ہوگی جب انڈسٹری نہیں چلے گی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے، اور اگر ان کے آپ معاہدے ختم کریں گے تو پھر دنیا میں کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنے نہیں آئے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے راستہ کیسے نکالیں گے؟ یہی افسوس کی بات ہے سر. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگر آپ نہیں بٹھائیں گے، انکمپیٹنٹ لوگ بٹھائیں گے جو اب بھی اس وقت گورنمنٹ بٹھا رہی ہے، تو پھر اسی طریقے سے یہ ایگریمنٹ سائن کرتے رہیں گے اور پرابلم آتا رہے گا. پہلے آج بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آگے چلیں. سر یہ نہیں چل سکتا کام. آپ دنیا میں آپ کہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ آئی ہے، جو پلان بند پڑا ہے اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں. میری عقل کام نہیں کر رہی سر. میرا سوال ہے ایسا کون سی انویسٹمنٹ میرے ملک میں آئی ہے جو بند پلانٹ پہ پیسے مجھ سے لے رہی ہے؟ یہ ایسی کون سی لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے جو بند پلانٹ پہ؟ دنیا میں لوگ 4 سینٹ کی بجلی بنا رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر 16 سینٹ کی بجلی بنا رہے ہیں. تو کیسے ہم جا کر دنیا سے کمپیٹ کریں گے؟ کیسے جا کر میں ان کو بولوں ہاں بھائی مجھ سے دھاگا خرید لو، مجھ سے گارمنٹ خرید لو، مجھے آپ 25% ریٹ زیادہ دے دو کیونکہ میری ملک میں چوری ہوتی ہے، سرکار چوری کے پیسے مجھ سے لیتی ہے اور اس سے مجھ سے آپ کاروبار کرو. پھر اس کو عملی طور پر کیا ہوگا؟ کیسے قدم بٹھائیں گے؟ سولوشن ہے کیا؟ آگے کیسے بڑھیں گے آپ کی نظر میں؟ سر عملی طور پر گورنمنٹ اس میں 50% تو گورنمنٹ کے اپنے پلانٹ لگے ہوئے ہیں. اچھا اس کا تو جو 2 ٹریلین میں سے 1 ٹریلین کا تو اپنے پلانٹ لگے ہوئے ہیں. وہ جو چائنیز انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اچھا اس کا تو سولوشن نکالیں. یعنی اگر جو گورنمنٹ کے اپنے پلانٹ ہیں یہ وہ ہیں جو چائنیز کولیبریشن کے ساتھ لگے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ چائنیز کولیبریشن کے ساتھ جو لگے ہیں اس میں تو آپ اس کو تو گورنمنٹ اپنے آپ ہی پیسے دے رہی ہے. ٹھیک ہے. گویا آدھا تو چائنا کے ساتھ نیگوشیٹ کریں ہم. ابھی حسن اقبال صاحب گئے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی چائنا کے ساتھ تو ہم معاملہ کر سکتے ہیں، ہم سب لوگ پر امید ہیں. سر بالکل کرنا چاہیے. آپ محمد علی صاحب جو پچھلے منسٹر تھے ان کی رپورٹ پڑھ لیں، اس کے اندر بھی انہوں نے سولوشن دیے ہوئے. اس کے اوپر کام کریں، نہ تو فائٹ کریں. اس کو غصہ مت کریں. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کو سنبھالو خدا کے واسطے. معیشت نیچے جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. آپ کہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ آئے گی. یار کہاں سے فورن انویسٹمنٹ آئے گی جب میرے ملک کی اپنی انڈسٹری بند ہو رہی ہے؟ تو کوئی پاگل ہے جو ملک میں آگے انڈسٹری لگائے گا؟ تو پھر وزیر اعظم سے مل رہے ہیں آپ؟ سر ہم تو ہر دروازہ کھٹکا رہے ہیں،
ہر دروازہ نوک کر رہے ہیں، ہر جگہ بھاگ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، میڈیا کے تھرو جا رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا بہت اچھا. یہ شامی صاحب لمبی گیم بھی نہیں ہے، یہ دنوں کی گیم رہ گئی ہے. ٹھیک، جنازہ نکل گیا ہے آلریڈی، بالکل ٹھیک ہے. سے شور مچ رہی ہے. یعنی ابھی بھی اس پہ ٹائملی ڈیسیشن نہیں لیا تو پھر جب فیکٹری بند ہو جائے، لوہے کے بھاؤ بک جائے تو وہ قبرستان بن جاتا ہے فیکٹری کا، پھر واپس نہیں چلتی ہے. ہم 1 بلین کے لیے دنیا میں بھیک مانگنے جا رہے ہیں. $6 بلین تو اس سال اب اپنی ایکسپورٹ بڑھا، ریٹ ٹھیک کریں اپنا خدا کے واسطے. بس اللہ کرے کہ آپ کی کوشش برابر ہو، لیکن بہرحال سر جوڑ کر بیٹھنا ہے اور راستہ نکالنا ہے، اور تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے، اپنے آپ کو بچا سکیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ایس ایم تنویر صاحب. سر ADB کی رپورٹ بھی آ جائی ہے، وہ کہہ رہی ہے جی اوسط مہنگائی جو ہے وہ جو ٹارگٹ 12% تھا اس سے زیادہ رہے گی، مہنگائی جو ہے وہ زیادہ رہے گی، 15% رہنے کا امکان ہے. تو کوششیں 15% بھی کم تو ہو گئی. ابھی ہمارے جو یہ مزلہ میاں والے کے عمر مشانی کے رہنے والے بڑے ہمارے سینئر اخبار نویس اعظم خان نیازی رخصت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے دیدار آدمی تھے اور بڑا ان کا اچھا روشن کردار تھا، اور جو ڈسٹرکٹ لیول پر بھی پہچانے جاتے تھے اور پھر قومی سطح پر بھی متعارف تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے، اور جو ہمارے دوسرے اخبار نویس ہیں ان کو بھی ان جیسی لگن اور محنت جو ہے اس کا جذبہ عطا کرے. آمین سر، آمین. اچھا سر، ہم نے کوشش تو کی ہے، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا احسن اقبال صاحب نے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. احسن اقبال صاحب آئے ہیں چائنا سے، تو ہمارا خیال تھا کہ چائنا میں جو کچھ گفتگو ہوئی ہوگی. اب کیونکہ چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں، جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے چین نے لگائے ہیں، اس پر ہمارے یہاں بڑی تنقید ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ کارخانے جو ہیں اب ان کی پیمنٹیں ہم نہیں کر پا رہے. لیکن بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہم نے کوئی خصوصی سلوک نہیں کیا. اچھا، نہ چین نے ہم سے کوئی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ مراعات دی جائیں. ہماری ایک پالیسی تھی، بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے ایک پالیسی ہم نے خود بنائی اور پوری دنیا میں مشتہر کر دی کہ یہ شرائط ہیں، اس پر آئیے، ہمارے ہاں بجلی کے کارخانے لگائیے، بجلی پیدا کیجئے. اور چین نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جبکہ کوئی دوسرا ملک یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. تو ہمارے ہاں جو خلط محبت ہوتی ہے بار بار، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں جیسے کوئی چین نے کو ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے، اور زیادتی ہم نے خود کی ہے. ہم نے پالیسی بنائی ہے، چین کے ساتھ کوئی خصوصی برتاؤ نہیں کیا. وہ امریکہ کے لیے، برطانیہ کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، ہر جگہ کے انویسٹر کے لیے وہی پالیسی تھی. اسی کے تحت چین نے کارخانے لگائے. اب اگر ہمیں مشکلات درپیش ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ دوستانہ فضا میں اور نیگوشیٹ کرنا ہے اور کوئی راستہ نکالنا ہے. تو بہرحال سر یہ جو ابھی جو تنویر صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو جو چین کے ساتھ ہیں معاہدے، اس سے تو آغاز ہو سکتا ہے نا. تو ہم دوستانہ طریقے سے بات کریں گے نا. کوئی چین کو نشانہ بنا کے، کوئی کنپٹی پہ پستول رکھ کے بات کریں گے؟ چین نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا. وہ تو ہم نے خود جو پالیسی بنائی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اس کے مطابق فالو کیا. تو بہرحال اب احسن اقبال صاحب سے اگر بات ہو جاتی، کوشش تو کی سر، ان کے نمبر بن جا رہے ہیں، واللہ علم، کہ کہا تھا انہوں نے کہ وہ آ جائیں گے، شاید بیزی ہو گئے آئے ہیں وہ. اور دیکھتے ہیں سی پیک کا کیا ہوا اور چائنا کے ساتھ معاملات کیا تھے. چلیے پھر کسی دن بات کریں گے بالکل انشاءاللہ. فیز 2 کا جو مرحلہ تھا اس کو سر ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا سر، ایک طرف وہ میں دیکھ رہا تھا، ابھی خبر آ رہی تھی کہ جو تدفین ہے وہ تو ان لوگوں کی کر دی گئی ہے جو کہ بنو کینٹ میں ہوا تھا. وہاں پر جو افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے ان کو بلا کے پاکستان نے اپنا جو ہے نا وہ احتجاج ریکارڈ کرا دیا. دیکھیے، ہمیں افغانستان کی جو حکومت ہے نا، وہ بھی تو اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے مؤثر ہیں اور اتنا گرفت ان کی ہے. ہمیں ان کے ساتھ ایک مفاہمانہ اور دوستانہ انداز میں آگے بڑھنا، اور تبھی ہم مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں صورتحال کا. ہمیں معاندانہ معاملہ نہیں کرنا، اور ہمیں سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہے اور اپنا امن جو ہے اس کو بحال کرنا ہے. اور یہ جو خون ریزی شروع ہوئی ہے اس کا سدباب کرنا ہے. تو ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، لیکن ہمیں ناخن تدبیر سے بھی اب شمشیر
کے مقابلے میں تو شمشیر اٹھائیں گے, بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناخن تدبیر بھی تو عطا کیا ہے نا, اس سے بھی تو کام لیں گے, گریں اس سے بھی تو کھولنی ہے نا. تو اب اس سے بھی کام لینا چاہیے اور رابطے کرنے چاہیے, انہیں نتیجہ خیز بنانا چاہیے. ایک رابطہ, دوسرا رابطہ, تیسرا رابطہ, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور افغان حکومت جو ہے اس کے ساتھ مل کر, اس کو ساتھ ملا کر اور آگے بڑھنا چاہیے. وہ آپ اکثر کہتے ہیں سر کہ ہاتھوں سے لگی گریں جو ہے پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. اب جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہم کر چکے ہیں, ہماری غلطیاں بھی ہیں, ہماری کارنامے بھی ہیں, اور ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے اور بہت کچھ کھویا ہے, اور ایک طویل جنگ ہے اب ہم جس کو ہمیں لڑنا پڑا ہے, لیکن ہم دوبارہ ہسٹری تو ری رائٹ نہیں کر سکتے. ہم نے پاکستان جو ہے دیکھیے اسی جنگ میں پاکستان پر ایٹمی طاقت بن گیا. امریکہ کے آپ اتحادی تھے, اس نے غزہ بسر سے کام لیا, چشم پوشی کر لی, اور پاکستان جو ہے اپنا ایٹمی پروگرام اس نے پایا تکمیل کو پہنچایا. یہ بھی تو ایک اچیومنٹ ہے. اور 1983 میں یہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے مکمل ہو چکا تھا, اور جنرل ضیاء الحق ان کو کریڈٹ جاتا ہے. جہاں بھٹو صاحب کو یاد کرتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی, پھر عبد القدیر خان جو ہے ان کی جو صلاحیت تھی, اور پھر دوسرے ہمارے جو سائنسدان ہیں, صبر مبارک مند ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں, کئی تو ایسے ہیں گمنام ہیں, ان کے نام بھی نہیں ہم جانتے. ان کی کنٹریبیوشن ہے, بہت کنٹریبیوشن ہے. تو بہرحال پھر نواز شریف صاحب نے دھماکہ کیا, لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا. سرنگ چاغی پہ کھد چکی تھی اور اس کا فیصلہ ہم کر چکے تھے. تو ہم سارے اپنے جو ہیرو ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, جس حد تک جو بھی بالکل ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ اپنی جگہ, اور ایک دوسرے سے ان کی مخاصمت, اس کو ایک طرف رکھ دیں. صحیح. ہم ان کی اچھی باتوں کو یاد کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اب سب اللہ کے حضور چلے گئے, اور ہم ہر وقت جو ہیں اپنے کیڑے نہ ڈالتے رہا کریں. اپنے جہاں موقع ملتا ہے ہم کیڑے ڈالتے ہیں, اپنی جیب سے نکال کے ڈال دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں گریز کرنا ہوگا. اور جو ہم نے پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. اب یہ جو ہر وقت رنڈی رونا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے, ہم کچھ کیسے نہیں کر سکے. او بھائی, جو پاکستان تو آدھی آبادی کے تو پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, اور یہ اس وقت سارے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ مزدور تھے, پلے دار تھے, منشی تھے, کلرک تھے, دہاڑی دار تھے, اور آج بڑے بڑے جناب محلوں میں بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی کاروں میں سیر کر رہے ہیں, ہماری چھاتی پہ مونگ ڈال رہے ہیں. اپنی غربت پہ انہوں نے فخر نہیں کیا, ٹھیک ہے, اپنے اس کو مٹانے پہ لگ گئے ہماری قیمت پر. خدا کے لیے یہ خدا کا خوف کریں اور رحم کھائیں. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم نے ہیپیٹائٹس سی سے متعلق بات کرنی ہے, جس میں نئی قومی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر سعید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پہلے ایک بات سن لیں. جی سر. وہ جو نوجوان لڑکا کل ہمارے یہاں پیش ہوا تھا پروگرام میں, شاعر بچہ, اسپیشل بچہ, نور الدین, اس کے لوگ اس کا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہے تھے. نور الدین اس بچے کا نام ہے, ان کے والد ہے ظہیر, ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0300 88 73266 0300 88 73266. ٹھیک ہے, آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس کے تعاون کر سکتے ہیں. اب چلیے. جی سر. اچھا سر, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہیپیٹائٹس سی جو ہے نا بہت اہم ایک جو ہے نا وہ مسئلہ ہے, کمپین چلا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مبارکباد آپ کو, ماشاءاللہ آپ کو ایک بہت لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے اپنا کی طرف سے. امریکن ڈاکٹرز نے, پاکستانی امریکن ڈاکٹرز نے آپ کو ایوارڈ دیا ہے. ہم سب اس پہ فخر کر سکتے ہیں, تو مبارک ہو آپ کو. جی خیر بات, تھینک یو. اور یہ جو ہیپیٹائٹس سی کے لیے جو کمپین اب ہو رہی ہے نیشن وائڈ, ذرا اس کی تفصیل بیان کر دیں اس کو ختم کرنے کے لیے. تو شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا تقریباً ہم 8 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے پنجاب کے اندر, اور اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس کی چونکہ اہمیت کا اندازہ تھا ان کو, تو انہوں نے ایک نیشنل کیمپین لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے
جس میں کہ فیڈریشن جو ہے وہ صوبوں کی مدد کرے گا اور 35 ارب روپیہ مختص کیا ہے اس کے لیے انہوں نے ٹو بی اسپینڈ اوور نیکسٹ 5 ایئرس اور اس میں صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں گے کیونکہ یہ ہیلتھ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے اور فیڈریشن جو ہے وہ 35 ارب ڈالے گی اور صوبے 35 ارب ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب کتنا پھیلا ہوا ہے یہ مرض اس وقت؟ شاہد صاحب یہ جو ہے پاکستان جو ہے دنیا میں اس وقت نمبر 1 کنٹری ہے ہیپیٹائٹس سی کے اندر. ایجپٹ جو تھا وہ ایک زمانے میں نمبر 1 تھا. ایجپٹ کے صدر نے یہ ڈگری جاری کی کہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے اور 6 سال میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو اب پاکستان بدقسمتی سے نمبر 1 ہے. 1 in 10 یعنی ہر 10 میں ایک آدمی کو ہیپیٹائٹس سی ہے. اور آپ بھی آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا عزم ہے آپ کا؟ آپ بالکل ایلیمینیٹ کریں گے اور یہ کیا جا سکتا ہے. لو ہینگنگ فروٹ ہے اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے سب مل کے. اس میں یہ نان پارٹیشن بیس ایک اپروچ ہوگی, نیشنل اپروچ, جس میں کہ فیڈریشن مدد کر رہی ہے صوبوں کی اور صوبوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ اسکرین کریں گے ہر جگہ پہ, اسکولز میں, مدرسوں میں, مسجدوں میں, ہسپتالوں میں. تو جو جن کا فنگر اسٹک سے ایک خون کا قطرہ لے کے ٹیسٹ کر لیں گے کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. جو پازیٹیو آئے گا اس کا خون سے پی سی آر کر کے کنفرم کریں گے کہ واقعی خون میں اس کے وائرس ہے. اور اگر ہے تو 3 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہے جس کے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. اسی طرح دنیا نے اس کو قابو میں کیا ہے. اور جو اچھی بات ہے شامی صاحب وہ یہ ہے کہ وہ دوائی جو امریکہ میں ایک گولی $1000 کی ملتی ہے وہ پاکستان میں $150 کی ملتی ہے. تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم وہ 90,000 کا کورس پاکستان میں, $90,000 کا کورس پاکستان میں تقریباً 10-12 ہزار میں ہو جائے گا, بلکہ اور بھی سستا ہوگا. وہ بھی حکومت دے گی, وہ دوا ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے دوا کی قیمت. تو اس میں جو سب سے اہم بات آپ کے فورم سے ہم نے کہنی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو جب یہ کیمپین شروع ہو تو وہ آگے آئیں, اپنے آپ کا اس کو اسکرین کرائیں, بیکاز یہ سائلنٹ ہے. یعنی جو 10 ہر آدمی اسکریننگ کرائے, ہاں وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہر آدمی اسکریننگ کرائے سر. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا اپنے وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر میس اسکریننگ بہت ضروری ہے. بس پروگرام سے سر ہم اجازت لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں ناظرین. اللہ حافظ.